الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ساتھیوں، دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس مہینے میں کیا کرتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے اس میں، اور ہمیں ان کو پرکھنا چاہیے کہ جائے گا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق محرم کے مہینے کو گزاریں۔ اس مہینے میں بہت بڑا سانحہ واقعہ کربلا ہوا ہے، اور واقعہ کربلا حضرت حسین کی جرأت اور بہادری کا ایک بہترین واقعہ ہے کہ اگر اس واقعے کو آپ پڑھیں سنیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک بہادری پیدا ہونی چاہیے۔ میرا موضوع اس وقت صرف یہ ہے، بعض ساتھی یزید پر غضبناک ہونے کے علاوہ اس کے لیے نرمی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یزید کے بارے میں بھی اپنے اکابر کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ یزید کل بھی ظالم تھا، یزید کو ہم آج بھی ظالم کہیں گے، یزید قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان اس کو ظالم لکھے گا اور کہے گا۔ یزید نے نواسہ رسول کو شہید کروایا، یزید نے جگر گوشہ بطول کو شہید کروایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ آج ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یزید نے حکم تو نہیں دیا تھا۔ ہم کب کہتے ہیں یزید نے حکم دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا یزید نے حکم دیا تھا، لیکن حکومت یزید کی تھی، دور حکومت یزید کا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین کو شہید کروایا، شمر الجوشن نے حضرت حسین کو شہید کروایا۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین میری امت کے پھول ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، انہیں شہید کروایا گیا۔ اور جب ان کو لے کر یزید کے دربار میں شمر اور ابن زیاد پہنچے اور اس کا لشکر پہنچا، تو یزید کو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت وہ ابن زیاد کو برطرف کرتا اور اس کو سزا دیتا کہ اس نے کس طریقے سے نواسہ رسول کے ساتھ برتاؤ کیا۔ لیکن یزید نے ایسا نہیں کیا۔ یزید نے اپنی کرسی کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی خاطر ابن زیاد کو ڈبل علاقوں کی گورنری دی۔ تو اس لیے میں اپنے ان ناکارہ ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں جو بہت بڑے فلسفی بنے پھرتے ہیں، بہت بڑے جذباتی مقرر بنے پڑتے ہیں۔ یہ کام جذبات کا نہیں میرے بھائی، یہ کام فلسفوں کا نہیں، یہ کام اپنے اکابر کی طرف دیکھنے کا ہے، یہ کام حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھنے کا ہے۔ اس کو علامہ ابن کثیر کی طرف دیکھ کر اس کا جائزہ لگا سکتے ہیں، امام غزالی کی طرف دیکھ کر جائزہ لگا سکتے ہیں کہ امام غزالی، علامہ ابن کثیر، امام احمد بن حنبل اور ہمارے بڑے اکابر اسلاف یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہی ہمارے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی کا کوئی یزید کے بارے میں جو نہ نرم گوشی اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہم نرم الفاظ سے یزید کو پکاریں گے۔ ہمارا تو یہی موقف ہے جو ہمارے اکابر کا موقف ہے، ہمارا یہی موقف ہے جو ہمارے اسلاف کا موقف ہے۔ ہم اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کو اس موقف کے اوپر سپورٹ کریں گے، سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی منشا کے مطابق کسی کو اچھا اور برا نہیں کہہ سکتے۔ جہاں پر صحابی رسول کا تذکرہ آ جائے اور ایک عام آدمی کا تذکرہ آ جائے، وہاں پر ہم مر مٹ تو سکتے ہیں لیکن صحابی رسول کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہماری زندگی صحابہ کے نام پر ہے، ہمارا خون صحابہ کے نام پر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یزید جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آ جائے ان سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے میری دستبستہ گزارش ہے ان ساتھیوں سے جو سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں کہ دو ٹوک کربلا کی ولن جو نا ابن زیاد اور شمر الجوشن، نہیں بھائی نہیں، سب سے بڑا ولن یزید تھا، اور یزید کے حکم کے مطابق حضرت حسین کو گرفتار کرنے کا تھا۔ کیوں گرفتار کرنے کا حکم دیا یزید نے حسین کو؟ یزید کو چاہیے تھا کہ اگر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تو یزید کو چاہیے تھا اسی وقت ابن زیاد کو سزا دیتا۔ تو آج ہمارے زبانوں سے، ہمارے الفاظوں سے ہم اچھے نام سے یزید کو پکارتے کہ اس نے شمر الجوشن اور ابن زیاد کو بڑی سے بڑی سزا دی، سخت سے سخت سزا دی حضرت حسین کی شہادت کے اوپر، لیکن اس نے ڈبل گورنر لیا۔ تو ہم لان تان تو نہیں کرتے یزید کو، ہم یزید کو کافر تو نہیں بولتے، لیکن یزید نے ظلم کیا،
ظلم کیا یزید کل بھی ظالم تھا، یزید آج بھی ہمارے نزدیک ظالم ہے، یزید قیامت کی صبح تک ظالم ہے، باقی آخرت کا معاملہ وہ اللہ جانے، اللہ کا کام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری نظروں میں یزید ہمارے اکابر کو دیکھتے ہوئے ظالم تھا، ظالم ہے، ظالم رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے، اور حضرت حسین کا ہمیں پکا سچا عاشق بنائے، اور ہمیں حضرت حسین کی سنتوں پر اور حضرت حسین کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔